سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 11 اور 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا امتنا السنتین واحییتنا السنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتنا السنتین تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا السنتین اور 2 مرتبہ ہمیں تو نے زندہ کیا، فاعترفنا پس ہم اعتراف کرتے ہیں، بذنوبنا اپنے گناہوں کا، فحل پس کیا، الی خروج من سبیل اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم یہ عذاب، بِأَنَّهُ اس لیے دیا جا رہا ہے، اذا جب دعی اللہ وحدہ جب اللہ کو واحد پکارا جاتا، کفر تو تم انکار کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا، تُؤْمِنُوا تو تم اس پر ایمان لاتے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، العلی جو بہت بلند، الکبیر جو بہت بڑا ہے۔ اب کفار کیا کہیں گے، اے اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں۔ یہ 2 زندگیاں اور 2 موتوں سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے نظریات کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ پہلی موت کیا ہے، جب انسان اپنے آبا کے نطفے میں ہوتا ہے، پھر دنیا میں آیا تو دنیا کی زندگی، پھر دنیا کی موت، یہ دوسری موت، اور پھر اسے حشر کے بعد جو جنت میں زندگی دی جائے گی، یہ اس کی دوسری زندگی۔ 2 موتیں 2 زندگیاں کہ اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 زندگیاں دی۔ بعض مفسرین کرام نے کہا نہیں، دنیا میں آیا تو یہ 1 زندگی، دنیا کی موت دوسری زندگی، قبر میں اسے زندہ کیا جائے گا سوالات کے لیے، یہ دوسری زندگی، اور سوالات کے بعد دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی، یہ اس کی دوسری موت۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ جو صحیح ترین قول ہے، جس کی طرف جمہور مفسرین کرام گئے ہیں، وہ قول یہی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ پہلی زندگی ہے، دنیا کی موت یہ پہلی موت، 1 زندگی 1 موت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالی قیامت کے لیے سور پھونکے گا تو یہ دوسری موت، ایک ہے انفرادی موت، ایک ہے اجتماعی موت۔ پہلی موت جو ہے وہ انفرادی ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی آئے گی، اور جب قیامت سے قبل پہلا سور پھونکا جائے گا وہ اجتماعی موت ہوگی، ہر کسی پر موت طاری ہو جائے گی۔ اور پھر جب قبروں سے اٹھا کر محشر میں لایا جائے گا تو یہ دوسری زندگی۔ آیا کہ قریب ترین جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی موت،
پھر قیامت کے سور پھونکا جانا یہ دوسری موت، اور پھر جب معاشر میں حاضر کیا جائے گا یہ دوسری زندگی۔ اب وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ اتنی دیر تک کھلا ہے جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یاجوج ماجوج آگے دروازہ کھلا ہے، امام مہدی آگے دروازہ کھلا ہے، جناب عیسیٰ کا نزول آ گیا دروازہ کھلا ہے، کائنات میں دھرم برم کا نظام ہو گیا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جس دن آسمان نے اپنا رخ بدلا اور سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دیا، اس دن توبہ کا دروازہ بند۔ اب اس کے بعد کوئی اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہر شخص کو مہلت ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، زندگی کے جس حصے میں چاہے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جائے۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہاں نہ گناہ گنے جائیں گے، نہ گناہ تولے جاتے ہیں، نہ دیکھا جاتا یہ گناہگار کتنا ہے۔ وہاں تو صرف ایک سچا ندامت کا آنسو چاہیے، وہ چاہے جتنے مرضی گناہوں کے بدلے میں لے آؤ، وہ قابل قبول ہے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ فاعترفنا بذنوبنا، اب وہ معاشر میں اپنے تمام جرموں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف فائدہ نہیں دے گا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جہنم سے نکلنے کا واحد راستہ ہے ایمان۔ ایمان کے علاوہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی اگر کچھ وقت کے لیے سزا بھگتنے جائے گا نا، تو اگر ایمان ہے تو وہ نکل آئے گا، لیکن کافر کو جہنم سے رہائی نہیں ملے گی۔ اب اللہ اس کا سبب بیان فرما رہے ہیں، ذالکم بأنہ، تمہیں یہ عذاب یوں نہیں دیا جا رہا، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، نا انصافی نہیں کی جا رہی ہے، عدم مساوات نہیں کیا جا رہا، تمہارے ساتھ کوئی اسپیشل امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ واحد پکارا جاتا، کفرتم، تو تم کفر کرتے۔ تمہیں کہا جاتا اللہ ایک ہے، کہتے ہم ایک کو نہیں مانتے۔ تمہیں کہا جاتا اللہ واحد ہے، تم کہتے ہم واحد کو نہیں مانتے۔ تمہیں کہا جاتا اس کا کوئی شریک نہیں، تم کہتے ہم شریک کے بغیر اسے مانتے ہی نہیں۔ تمہیں کہا جاتا اللہ ایک ہے، تم اس کا انکار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جاتا تُؤْمِنُوا، تو تم ایمان لے آتے۔ کبھی تم کہتے عزیر اللہ کا بیٹا، کبھی تم کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کبھی تم کہتے کہ یہ بت اللہ کے شریک، وہ خود تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا، کبھی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے، کبھی جنات کو اللہ کے بیٹے کہہ لیتے۔ یہ کیا کہ تم شریک کے بغیر اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے میں نے تمہیں یہ عذاب دیا ہے، یوں نہیں دے دیا، تمہارے شرک کی وجہ سے دیا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلند اور بڑا ہے، جو بہت بلند اور بڑا ہے۔ اچھا، فالحکم للہ، یہ خوارج اس آیا کے ظاہر کی طرف گئے۔ اس آیا کا ظاہر معنی نہیں ہے حکم اللہ کا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر مجھے میرا افسر کہے
کہ یہ کام کرو تو میں کہوں محکم تو اللہ کا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا؟ حکومت وقت کے ہی کہ یہ قانون پر عمل کرو، ہم کہتے ہیں قانون اللہ کا ہے، تم کون ہوتے قانون بتانے والے؟ سڑک پر پولیس والا کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ٹریفک قوانین کی پابندی کرو، ہم کہتے ہیں حکم تو اللہ کا ہے، تم کون ہوتے ٹریفک کے قوانین بتانے والے؟ یہ ظاہر معنی نہیں ہو سکتا۔ آیت کا اگر بالکل ظاہر دیکھا جائے تو ظاہر معنی نہیں، لیکن خوارج یہ اس کے ظاہر معنی کو لیتے تھے۔ اب یہ کون تھے خوارج؟ یہ کوفہ کے زاہدوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، کوئی گناہگار نہیں تھے، اپنے وقت کے یہ بڑے بڑے نیک لوگ تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اچھا، یہ خوارج کب بنے؟ خوارج اس وقت بنے کہ جب یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت سے نکل گئے۔ خوارج کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے انہوں نے بغاوت کی، نکل گئے۔ بغاوت کا سبب کیا بنا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان قصاص عثمان بن عفان کے معاملہ پر جنگیں طول پکڑ گئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس طرح جنگوں کی طوالت کی وجہ سے مسلمان شہید ہونے لگے۔ تو پھر جو زیرک لوگ تھے، عقل مند تھے، کبار صحابہ تھے، تابعین تھے، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ کون خلیفہ برحق ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے دو بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی قبول ہوگا، علی المرتضیٰ کو بھی قبول ہوگا۔ اب وہ دو بندے کون منتخب کیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ اس وقت کوفہ میں بڑے کبار صحابہ میں موجود تھے، یہ دو بڑی شخصیات صحابہ میں یہ اس وقت کوفہ میں موجود تھی جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگیں ہو رہی تھی۔ ان دو پر متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جس کو بھی وقت کا امیر المومنین قرار دیں گے ساری امت اس پر متفق ہو جائے گی۔ اچھا، جب یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ زاہدوں کی جماعت اٹھی، انہوں نے کہا موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو اللہ کا ہے، فالحکم للہ، فیصلہ اللہ کا ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کے چونکہ یہ ماننے والے تھے، آپ نے انہیں کہا کہ تم اپنے اس ظاہر سے باز آ جاؤ، یہ ظاہر کا معنی نہیں ہے، تم اپنے اس ظاہر سے باز آ جاؤ۔ اور دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے بھی اپنی شورا رکھی ہوئی تھی، حضور بھی ہر معاملہ میں چاروں خلفاء سے مشورہ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو 11 صحابہ پر مشتمل شورا تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، شورا موجود تھی۔ عثمان بن عفان کا دور آیا، شورا موجود تھی۔ اب تم شورا کے منکر کیوں ہوتے ہو؟ مجلس مشاورت کے بنا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ حالانکہ اللہ نبی کو عقل کامل دے کر بھیجتا ہے، لیکن حکم ہوا کہ نہیں صحابہ سے مشورہ کیا کرو، تو کہا گیا نہیں، شورا کا مسئلہ لازمی ہے، اس لیے تم اپنے اس ظاہر کے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے بغاوت شروع کر دی، قتل و غارت، خون ریزی اور ڈاکے مارنے شروع کر لیے۔ حالانکہ یہ زاہدین تھے اور یہ 12,000 لوگ تھے، بغاوت کر لی، اپنی ایک جماعت بنا لی اور خارج ہو گئے اور اعلان کیا کیا؟ علی واجب القتل ہیں، یہ اعلان کر دیا کہ علی المرتضیٰ کو قتل کیا جانا واجب ہے، یہ اعلان کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں سمجھایا کہ تم اس اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ باز نہ آئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کی افواج اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی افواج نے مل کر ان سے جنگ کی۔ نہروان کی مشہور جنگ وہ انہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر ان کی اکثریت کو قتل کر دیا گیا اور جو بچے وہ مختلف علاقوں میں بھاگ گئے، کوفہ سے باقی نہیں رہے۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ خوارج کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اشارہ دے دیا تھا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں حضور بیٹھے، مال غنیمت آیا، سرکار مال غنیمت صحابہ میں تقسیم فرما رہے، یہ سیاق ستہ کی حدیث پاک ہے، مال تقسیم فرما رہے۔ قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذوی الخویصرہ، یہ اس کا نام تھا۔ وہ شخص آیا اور آ کر ڈائریکٹ میرے آقا کو مخاطب کر کے کہتا ہے عیدل یا محمد صلی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتا ہے میں عدل نہیں کر رہا؟ اور اگر میں عدل نہ کروں تو اس کا مطلب ہے میں ناکام ہو گیا پیغام رسالت میں، میں تو پھر ناکام ہو گیا نا پیغام رسالت پہنچانے میں اگر میں ہی عدل نہیں کر رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ذرا اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لینا۔ عرض کی حضور بس اجازت چاہیے، اس کی گردن اڑنی چاہیے، اجازت فرمائیں میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب یہ بات میں آپ کو اس لیے اچھی طرح سمجھانے لگا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے فیصلے پڑھ لیں، جہاں گستاخی رسول کی بات آئی نا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور اجازت ہے میں اس کو قید کر کے ذرا مقدمہ لگاؤں تو صحیح عدالت میں، اس کی سماعتیں ہونی چاہیے، اس کی جرت کیسے ہوئی یہ کہہ دے عیدل یا محمد، اس کو میں گرفتار کر کے زندان میں ڈالتا ہوں، اس کا مقدمہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کون کون ہے جس نے اس کو انگلی دی ہے۔ نہیں، حضرت عمر بن خطاب کا ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا، بغیر مقدمے کے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے بغیر سماعتوں کے گردن اڑا دو، کوئی سماعت نہیں ہے، یہ عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے۔ عرض کی حضور اجازت ہو اس کی گردن اڑا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کی گردن نہیں اڑانی، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اس کی نسل کے لوگ نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی نمازوں پر رشک کرو گے، اس کی نسل کے لوگ قرآن پڑھیں گے، تم اپنے قرآن کو بھول جاؤ گے، ان کے قرآن پر فخر کرو گے، اس نسل کے لوگ روزے رکھیں گے، تم اپنے روزوں کو بھول جاؤ گے، ان کے روزوں پر فخر کرو گے۔ لیکن آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں، سارے اعمال کے باوجود ان کا ایمان حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یہ اوپر اوپر رہے گا، ایمان ان کے دل میں نہیں جائے گا، یہ حلق سے اوپر اوپر رہے گا۔ جب حضرت ابو سعید خدری یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا تو صحابہ نے حضرت ابو سعید خدری کو گھیر لیا کوفہ میں، کہا ابو سعید خدری یہ بتاؤ واقعہ یہ حدیث تم نے رسول اللہ سے سنی؟ حضرت ابو سعید خدری نے اب جو آگے الفاظ کہنے کہا ہاں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ خود رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے اور اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زاہد بھی تھے، علی المرتضیٰ کو ایسے لوگوں کو قتل کرتے بھی دیکھا ہے۔ پھر یہی حضرت ابو سعید خدری، یہ بھی سیاق ستہ کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، خود ابو سعید خدری یاد رکھنا ان قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے نماز پڑھیں گے تو لوگ ان کی نماز پر رشک کریں گے، روزے رکھیں گے تو لوگ ان کے روزوں پر رشک کریں گے، لوگ ان کے روزوں پر رشک کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو لوگ کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنیں گے۔ لیکن میں اللہ کا رسول تجھے بتا رہا ہوں اگر تجھے ایسے لوگ ملیں تو انہیں قتل کر دینا۔ حضور ان کی نشانی تو بتائیے نا، میں ہر نمازی کو مار لوں، ہر نمازی کو قتل کر دوں، ہر روزے والے کو میں قتل کرتا پھروں؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، ابو سعید خدری ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مونچھیں مونڈتے ہوں گے اور اپنی سروں کو ٹنڈ رکھیں گے، منڈوا کر رکھیں گے، سر مونڈے ہوئے ہوں گے، مونچھیں مونڈی ہوئی ہوں گی،
سر مونڈے ہوئے ہوں گے، مونچھیں مونڈی ہوئی ہوں گی، اور یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، روزے رکھیں گے، ایمان حلق سے نیچے نہیں جائے گا، نماز پڑھیں گے لیکن نماز حلق سے نیچے نہیں جائے گی۔ ابو سعید خدری، ایسے لوگوں کو دیکھو تو قتل کر دینا۔ یہ ہیں خوارج، جن کا نظریہ یہ تھا فالحکم للہ، کہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے تھے یہ آیت سچی ہے لیکن اس کا باطنی معنی ہے، ظاہری معنی نہیں ہے۔ ظاہری معنی لے لیا جائے تو پھر باپ حکم دے تو باپ کو جواب دو گے کہ حکم تو اللہ کا ہے، تم کون ہوتا ہے جواب مجھے حکم دینے والا؟ افسر حکم دے، تم کہو گے نہیں حکم تو اللہ کا ہے، تم کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فالحکم للہ کا معنی کیا ہے؟ کہ سچی بات یہ ہے کہ حاکمیت کائنات پر حقیقتاً اللہ کی ہے۔ حاکمیت کائنات پر دونوں جہاں میں سچی حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے پھر آگے کچھ ظاہری لحاظ سے اپنے بندوں کو حاکمیت دی ہے اور کچھ کو باطنی لحاظ سے حاکمیت دی ہے۔ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کریں ان کی اطاعت کرو، اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کریں تم ان کی اطاعت کرو۔ فالحکم للہ کا یہ معنی ہے۔ تو یہ خوارج اس کے ظاہر معنی کو لیتے تھے لیکن اس کا ظاہر معنی نہیں ہے۔ اللہ سے